پارہ نمبر 22 کا چوتھا ربع سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے 45 تک ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ہے۔ آیت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، یعنی ہماری مادی روحانی سب ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے اور اللہ تو غنی و حمید ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ سب شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی اطاعت بندگی عبادت نہیں کرتے تو ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہم برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کی رضا کے کام کریں گے تو بھی ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے، ہمیں بہت ساری نعمتیں بھی دے دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرضی اور اختیار بھی دے دیا۔ اب ہماری مرضی، ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا، جو راستہ اختیار کریں گے اس کے حساب سے انجام ہو جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے اور اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے، خود ہی نہیں عمل کریں گے تو آگے کیا پہنچانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر کے ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا۔ اللہ کے لیے یہ کام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ اس دن کوئی رشتہ دار دنیا میں گھڑا گیا، کوئی بھی ہمارا معبود ہو گیا، اولاد، مال و دولت، رشتہ دار، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر وزن ہوگا گناہوں کا، تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی اس کا چھوٹا سا بوجھ بھی کم نہیں کرے گا، خواہ وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب ہونا چاہیے، اور دوسری صفت ان میں کیا ہونی چاہیے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں یعنی سایہ اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندہ اور مردہ مساوی ہیں یعنی برابر ہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بعض مردہ دل ہوتے ہیں اور بعض کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مومن اور کافر کی مثال دی جا رہی ہے، جس طرح دنیا میں دونوں کے عقیدے میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آخرت میں ان کا انجام بھی فرق ہوگا۔ یعنی شر اور خیر برابر نہیں ہو سکتے نا، تو پھر انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جو چلتے پھرتے مقبرے ہیں، روح سسک کر مر چکی ہے، بظاہر تو زندہ ہیں لیکن سمجھو ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، یعنی ابو جہل تو کبھی کا مر گیا نا، دفن ہو چکا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کو جس مقصد سے بھیجا گیا ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ
حق کا پیغام ان تک پہنچا دو، انہیں خبردار کر دو۔ اب یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سے نہیں پوچھ ہوگی۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو، یعنی آپ پہلی دفعہ تو نہیں آئے کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا، یعنی تورات کو، انجیل کو، زبور کو، ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی انار کو دیکھ لو، مالٹے کو دیکھ لو، تربوز کو دیکھ لو، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں، یعنی آپ کو پہاڑوں میں بھی یہ مختلف رنگ نظر آئیں گے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اس کائنات پر، نباتات پر، حیوانات پر، یہ جو بارش کا سارا نظام ہے اس پر، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ، دریا، سمندر، ان پر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ کی معرفت پا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی سمجھ لیتا ہے، اس کے دل میں سما جاتی ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کی صحیح قدردانی آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، اور وہ پھر ڈرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، یعنی کبھی انہیں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ دنیا کی تجارت میں اور ایک مخلص بندہ جو اپنے رب سے تجارت کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس میں ایک بندہ مومن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے دین کی خاطر جدوجہد کرتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، جو بھی قابلیت اللہ نے دی ہوتی ہے وہ اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پورا پورا اجر عطا کریں گے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی کچھ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت کچھ فرماتے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، یعنی تورات اور انجیل کی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی قرآن کریم کا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے
اپنے بندوں میں سے چنا تھا، یعنی خالص کر لیا تھا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی درمیان میں ہے، یعنی بیچ کی راہ میں ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یعنی نیکیوں میں دوڑ لگا رہا ہے، ایک دوسرے سے وہ آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ان کاموں کے لیے چن لے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ جنت میں جنتی جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کے غم سے، دنیا کی فکروں سے، پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات دے دی، اور جو بھی فکر لاحق تھی آخرت کے بارے میں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا، وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور اب آگے چین ہی چین ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کسی موت کا غم، نہ کوئی رنج، نہ کوئی الم۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ میں ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، یعنی مرنا چاہیں گے موت نہیں آئے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے، یعنی دوبارہ دنیا میں جانا چاہیں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی تو آ چکا تھا، یعنی پیغمبر تو آیا تھا نا، لہٰذا اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں جانتا کہ تم نے کیا عمل کیے، وہ یہ بھی جانتا ہے تم نے وہ اعمال کن نیتوں کے ساتھ اور کن ارادوں کے ساتھ کیے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی انسان زمین پر خلیفہ بنایا گیا تھا، گزشتہ اقوام کا جانشین تھا، لیکن انسان نے ان کے انجام سے عبرت نہ پکڑی، اور اللہ نے انسان کو زمین میں اپنا جانشین بنایا تھا، لیکن وہ اپنے رب کو بھول کر خود مختار بن گیا، یعنی دوسروں کو رب بنا بیٹھا۔ کہا جا رہا ہے کفر کرے گا تو بھگتے گا، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے، یعنی ان کا عذاب جو ہے وہ مزید سے مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند یعنی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو صرف
محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، یعنی قائم رکھے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، یعنی ہدایت پر ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے کو ہی لے بیٹھتی ہیں، یعنی اسی کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے، یعنی ان پر بھی عذاب آ جائے ان کی طرح، کیونکہ اعمال جو ان جیسے ہیں۔ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں یعنی قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے، یعنی کوئی بدل سکتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ طاقتور تھے، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مال اولاد صلاحیت اور ٹیکنالوجی میں ان سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، اور وہ سب کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا، یعنی سزا دیتا ان کے گناہوں کی، تو زمین پر کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، یعنی پھر کوئی بھی نہ بچتا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ہر ایک کو، آمین۔ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انتظامات کیے اور انہیں بار بار مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ سورہ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں، مکی صورت ہے، 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ گزشتہ صورتوں میں جو مضمون بیان ہوا تھا سورہ یاسین میں، اس کے نتیجے کا ذکر ہے۔ تذکیرات ثلاثہ کی روشنی میں خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی تنبیہ اور انذار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، یعنی حکمتوں سے بھرپور قرآن حکیم شہادت دیتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سیدھی راہ پر گامزن ہیں، یعنی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ زبردست اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے مقصد، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی عذاب کی دفعہ ان پر لگ چکی ہے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے
ڈرے یعنی ایمان بالغیب لائے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں یعنی جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں یعنی جو نیک عمل کر کے آگے، جیسے فرض کریں کوئی کتاب لکھ دی، کوئی اولاد نیک اولاد چھوڑ دی، کوئی درخت لگا دیا، کچھ بھی چھوڑ آیا، جو آثار تھے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، تمہاری بری تقدیر تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی میں کئی رسول بھیجے، لیکن جب قوم نے سب کو جھٹلا دیا تو شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، یعنی ہدایت کے راستے پر ہیں، تمہیں ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ پارہ نمبر 22 کا چوتھا ربع سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 سے 45 تک ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 21 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا کیا نئی بات ہمیں ان آیات سے سمجھ آئی۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غنی و حمید ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری سب ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر ہم شعوری ایمان لا کر اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے کام نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہٹا کر نئی مخلوق لے آئے گا۔ آیت نمبر 18 اللہ ہمیں ایمان بالغیب لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور تقوی پیدا کرنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ آیت نمبر 33 نیکیوں میں، نیک اعمال میں سبقت کرنی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے اور ظاہر ہے پھر جنت کی ابدی نعمتیں ملیں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کی گئی جنت ملے گی، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ربنا جعلنا منہم۔ آیت نمبر 36 اور 37 کافروں کا ان آیات میں انجام بتایا جا رہا ہے، وہ حسرت کریں گے، خواہش کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں ان کو بھیجا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آئیں، جو کہ بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہاں سبق ہے کہ آج ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، وہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے اور کوئی وہاں مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، ہمیں اپنے رب کو بھول کر خود مختار بن کر دوسروں کو رب نہیں بنانا۔ آیت نمبر 45
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ مہلت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور ایمان لا کر بہت سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا ثبوت ہے، ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے، جنت کے راستے پر چلاتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ ہمیں غفلت میں مبتلا لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور ان کا انجام کیا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار ہوگی، اوپر سے بھی انہیں ڈھانپ دیا جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں سجائی دے گا، انہیں خبردار کیا نہ جائے یا نہ کیا جائے دنیا میں تو اثر نہیں ہوتا نا، لیکن اس انجام کے بعد ہمیں ضرور عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہمارا بھی ویسا انجام نہ ہو جائے جانے انجانے میں، لہٰذا ہمیں شعوری ایمان لانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ہر کام کرنا ہے۔ آیت نمبر 12۔ ہمیں آج بہت سارے نیک اعمال کرنے ہیں، آگے بھیجنے ہیں، مثلاً صدقہ خیرات کرنا ہے، اسی طرح آثار بھی چھوڑ کر آنے ہیں، مثلاً کوئی کتاب لکھ لی لوگوں کے فائدے کی، دین کے بارے میں، نیک اولاد اپنے لیے ہم صدقہ جاریہ چھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح کوئی مدرسہ، کوئی رفع عامہ کا کوئی کام کر لیا۔ آیت نمبر 18 اور 19۔ ہمیں کسی کو اپنے لیے فعال بد نہیں سمجھنا چاہیے، منحوس نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی نحوست اس کے گلے میں لٹک رہی ہوتی ہے، یعنی بری تقدیر جو ہے وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری بہترین مغفرت فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔